قرآن پاک کی اگر اس آیت کو سامنے رکھ کر ان لوگوں کی آپ تاریخ پڑھ لیں جن کو یہ بتایا جا رہا ہے، بنی اسرائیل کیا کرتے تھے کہ جب جنگ کا موقع آتا تھا تو ان تبرکات کو سامنے رکھتے تھے جس کی وجہ سے اللہ انہیں فتح عطا فرما دیتا تھا۔ تو پھر بھی ہم تبرکات کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، یہ قرآن کی آیت اور اس کی تفسیر ہماری رہنمائی فرما رہی ہے۔ اور پھر اس کی وضاحت کے لیے حضرت خالد بن ولید کا وہ ہمارے لیے طریقہ بہت واضح ہے، آپ کی زندگی کو پڑھ لیں۔ جنگ یرموک کا موقع تھا، تو جنگ یرموک کے موقع پر آپ کی ٹوپی گر جاتی ہے، تو بڑی تلاش کے بعد آپ کو جب وہ ٹوپی ملتی ہے تو پوچھا گیا کہ جنگ کے موقع پر آپ کو ٹوپی کی پڑی ہوئی ہے، کیا تھا؟ تو کہنے لگے صرف ٹوپی کی بات نہیں تھی، آپ کو معلوم نہیں ہے اس ٹوپی کے اندر تھا کیا؟ پوچھا گیا کیا تھا؟ کہ اس کے اندر میرے آقا کے بال مبارک تھے، سرکار نے عمرہ کے وقت جب بال کٹوائے تو میں نے وہ بال حاصل کیے تھے، جس طرح صحابہ لے رہے تھے تو وہ بال میں نے ٹوپی میں رکھے ہوئے تھے، اور ان بالوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے ہر جنگ میں فتح عطا فرماتا رہا۔ کتنے خوبصورت ان کے عقائد تھے اور وہ لوگ کتنی محبتوں والے تھے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا اس کو آگے دیکھیں تو میرے خیال صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے اور اس مسئلے پر عمل کرنے کے لیے ان کی زندگی ہی کافی ہے۔ حضور اگر وضو فرماتے ہیں تو وہ وضو والا پانی لے کر اپنے جسموں میں مر رہے، حضور اپنے لعاب دہن نکالتے ہیں، وہ ہاتھ کر لیتے ہیں اور اپنے چہروں پہ مر رہے ہیں۔ کیا محبتیں ہیں، کیا تبرکات ہیں، کیا ان کے پیارے خوبصورت عقائد ہیں۔ تو اسی طرح بزرگان دین ان احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر، ان آیات مبارکہ کو سامنے رکھ کر یہ وعدے کیا کہ اللہ کے محبوب بندوں کی چیزیں برکت والی ہوتی، آئیں برکتیں لیں اور ان پر عمل کر کے اپنی آخرت بہتر کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا